قل اے محبوب آپ فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا میرے احسانات کے بدلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احسانات امت پر ہیں، جتنے احسانات رسول اللہ کے ہیں اللہ کے بعد، اتنے احسان ہم پر کسی کے نہیں، بلکہ ہماری جتنی سانسیں ہیں اور ہمارے جسم میں جتنے بال ہیں، بلکہ کائنات میں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک جتنی سانسیں لی گئی لی جائے گی، اس سے زیادہ احسانات اگر ہمارے اس وجود پر کسی کا ہے تو وہ آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر محمد الرسول اللہ کے احسانات ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ انہوں نے ہمیں اللہ والا بنا دیا۔ اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ خدا ملا تو ان کے در سے ملا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، خدا کا پتہ جس کے در سے ملا، قرآن جس کے گھر سے ملا، شریعت جس کے گھر سے ملی۔ آپ اگر اس کو محسوس کر سکتے ہیں تو محسوس کریں، اگر وہ نہ آتے تو پھر بیٹیاں زندہ دفن ہوتی رہتی، وہ نہ آتے ماں کے ساتھ لوگ بدکاری کرتے رہتے، لوگوں نے ان کے آنے سے پہلے بدکاری کی، وہ نہ آتے ماں کی گود میں شراب پلائی جاتی جیسا کہ ماؤں نے پلایا، وہ نہ آتے جانوروں کے ساتھ بدی کی جاتی جیسا کہ لوگوں نے ان کے آنے سے پہلے کیا۔ گویا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جن کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوا انہوں نے کلمہ پڑھ کے ایمان حاصل کیا، لیکن جن کو کلمہ نصیب نہ ہوا کم از کم ان لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ تو ملا، زندگی گزارنے کا طریقہ تو ملا، چلنے اٹھنے بیٹھنے کا لباس کا طریقہ تو ملا۔ یہ دنیا جو اچھے لباس میں دکھ رہی ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ یہ دنیا جو ایک تہذیب کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، ایک کلچر کے جو وہ بندن میں بندھی ہوئی ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ لیکن یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اوروں کو تو بہت کچھ ملا لیکن سب سے زیادہ جو نعمت ملی خدا کا پتہ مصطفیٰ جان رحمت کے در سے، قرآن مصطفیٰ جان رحمت کے گھر سے، اللہ کا قانون مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے سے، غرض کے جنت بھی ملے گی مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملے گی، قبر میں سکون کی نیند سوئیں گے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں سوئیں گے، یہ جو روزی ملتی ہے انہی کے صدقے میں ملتی ہے، عزتیں ملتی ہے انہی کے صدقے میں ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہے انہی کے صدقے میں ملتی ہے۔ بلکہ میرے امام تو یہاں تک فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں۔ جس کو جو بھی نعمت ملی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملی، حتیٰ کہ انبیاء کو نبوت بھی ملی تو میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ لیکن یہاں امت سے مخاطبت ہے، امت سے خطاب ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں ان سے محبت کرو۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت میں کن سے محبت کا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خاص طور پر 4 نام لیے اور فرمایا جن سے محبت کا حکم ہے وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں،
وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں اور قیامت تک ان کی اولاد ہے۔ ان سے محبت تم پہ فرض کر دی گئی۔ اسی کو امام شافعی محمد ابن ادریس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جس کو جد الممتار میں میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا۔ امام شافعی کے 6 مصرے یہ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم عطاقتا بید الیمین صحیفتی۔ امام شافعی کہتے ہیں اے رسول اللہ کی اہل بیت، تم لوگوں کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کی ہے۔ محبت اہل بیت فرض ہے، اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک ہماری نمازیں ہوتی ہی نہیں جب تک ہم نبی کی اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے؟ اور فرماتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، آل نبی میرا ذریعہ ہے۔ کائے کا ذریعہ ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ وہم الیہ وسیلتی، اور وہی اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ ہے۔ ارجو بہم عطاقتا بید الیمین صحیفتی، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرا نام اعمال اگر میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے میں دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سید امین القادری۔ آل نبی کے صدقے میں میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے۔ اور میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین و صبت من الاسباط، اور میرا حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے امامے کے شملے سے امام حسین کے تلووں کی مٹی صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد کہتے ہیں حسین جو آپ کی فضیلتیں مجھے معلوم ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ تمہیں زمین کا قدم رکھنے نہ دیں بلکہ لوگ تمہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے چلے، جو فضیلتیں میں تمہاری جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اہل بیت سے محبت کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، حسنین کریمین سے محبت کا حکم دیا، علی و فاطمہ سے محبت کا حکم دیا، قیامت تک ان کی اولاد سے محبت کا حکم دیا۔ یہ باتیں تو آپ واقعات کے ذریعے سے ایک محرم سے لے کے 10 محرم تک، ختم محرم تک بار بار سنتے رہتے ہیں۔ میں کسی کو دہرانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا، مختصر وقت میں مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ محبت اہل بیت فرض ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی محبت اہل بیت کی بات کیوں کی؟ اللہ اکبر۔ ایسی ایسی فضیلتیں اہل بیت کی محبت کے صلے میں بیان ہوئی، کسی عمل پر ایسی فضیلت بیان نہیں ہوئی۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میرے آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اس کی عمر میں برکت دے گا، جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا، جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اس کے چہرے کو جگمگا دے گا۔ بلکہ فرمایا جن ان کے چہرے جنازے میں بھی چمکتے ہوں گے اور ان کے چہرے قیامت میں بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوگی اور جن کے دلوں میں اہل بیت سے بغض ہے۔ امامۃ الادب میں میرے امام نے حدیث لکھی جس نے میری اہل بیت سے بغض کیا ان کے چہرے قیامت میں سیاہ اور کالے ہوں گے اور پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ پتہ چلا چہروں کو
یہاں تک فرمایا محبت اہل بیت کا صلہ، یہاں تک فرمایا اللہ اکبر. ذرا توجہ کریں، کوئی عمل کر لو ایمان پر خاتمے کی گارنٹی نہیں ہے. کوئی نمازی بھی بے ایمان مر سکتا ہے، کوئی حاجی بھی بے ایمان مر سکتا ہے، کوئی عالم بھی بے ایمان مر سکتا ہے، کوئی حافظ اور قاری بھی بے ایمان مر سکتا ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں، صاحب کشاف نے لکھا، امام رازی نے لکھا، امام یوسف نبہانی نے لکھا، اس طریقے سے امام عبدالوہاب شعرانی نے لکھا، کثرت کے ساتھ یہ بات لکھی گئی. کیا؟ اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ دنیا سے ایمان پر جائے گا. اور فرمایا صرف ایمان پہ نہیں جائے گا، اگر بستر پہ بھی مرے گا اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. اہل بیت سے محبت کرنے والا جب اس کی روح نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ آئے گا تو روح بعد میں نکالے گا. پہلے جنت کی بشارت دی جائے گی پھر اس کی روح نکالی جائے گی. یہ محبت اہل بیت کا صلہ. جنت کا مشتہ پہلے ہے، جنت کا مشتہ پہلے ہے، روح کا نکلنا بعد میں ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو ایسے سجا کر جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جایا جاتا ہے. اور اہل بیت سے محبت کرنے والے پل صراط سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی کون جاتی ہے. اللہ اکبر. لیکن سب سے بڑی فضیلت جو اہل بیت کی ہے وہ ذرا دل کے کان سے سن لیں. میرے آقا نے فرمایا ایک مرتبہ جب سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ مادر حسنین ام ابیہا کے گھر میں اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں. حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، لیکن سب سے عمر میں جو بعد کی شہزادی ہے یعنی آخری میں جو شہزادی پیدا ہوئی وہ سیدہ فاطمہ تھی. اللہ اکبر. میرے نبی کی سب سے چہیتی شہزادی تھی. آقا ان سے بہت پیار کرتے تھے، بلکہ فرمایا میرے آقا نے فاطمہ راضی ہو تو اللہ راضی ہو جائے، فاطمہ ناراض ہو تو اللہ ناراض ہو جائے. اللہ اکبر. جس کے لیے میرے نبی کھڑے ہوتے اٹھ کر کے اندازہ تو کریں. اللہ اکبر. حسنین کی امی کی شان کیا ہے؟ کائنات کے تاجدار، امام الانبیاء، قائد المرسلین جس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں وہ حسنین کی امی سیدہ فاطمہ کی ذات ہے. حجرہ فاطمہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ تم میں یعنی محمد الرسول اللہ. آقا کیا فرما رہے؟ اے فاطمہ تم میں یعنی محمد الرسول اللہ. اور یہ دونوں شہزادے یعنی حسن اور حسین اور یہ جو سو رہا ہے یعنی علی کے مرتضیٰ 5 نام لیے حضور نے، 5 تن کے نام لیے اور 5 نام لے کے فرمایا فاطمہ جیسے آج ایک حجرے کے اندر ہم 5 جمع ہیں، جیسے آج ایک حجرے کے اندر ہم 5 جمع ہیں ویسے جنت میں بھی ہم 5 ایک ساتھ ہوں گے. ہم 5 جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. کریم باپ کی کریمہ بیٹی تھی اصلی بابا ہم تو ایک ساتھ 5 ہوں گے. جو ہم سے محبت کریں گے وہ کہاں ہوں گے؟ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا فاطمہ جہاں ہم ہوں گے وہی ہم سے محبت کرنے والے بھی ہوں. یہ محبت اہل بیت کا صلہ، یہ محبت اہل بیت کا صلہ کیا صلہ ہے کہ حضور جنت کے جس حصے میں ہوں گے
जन्नत के जिस हिस्से में होंगे, जन्नत के जिस मकाम पर होंगे, जन्नत के जिस दर्जे में होंगे, उस दर्जे में उनको रखा जाएगा जो अहले बैत से मोहब्बत करेंगे। अब यहाँ मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए इख्तिताम की तरफ थोड़ा ले जाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि ये उन्वान वो उन्वान है, जिंदगियां खत्म होगी, रातें खत्म होगी, लेकिन कभी ये बातें खत्म नहीं हो सकती। अब आपने सुन लिया कि जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा, वो रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में रहेगा। जन्नत के जिस दर्जे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे, उसी दर्जे में, जिस दर्जे में पंजतन पाक होंगे, उसी दर्जे में अल्लाह अकबर अहले बैत से मोहब्बत करने वाले होंगे। बल्कि एक रिवायत और याद आ गई, आप उसको तवज्जो से सुने, एक रिवायत और सुन लें मेरे जवानों की इल्म में इजाफे के लिए। बल्कि फरमाया क़यामत के दिन अर्श के नीचे से निदा दी जाएगी, ऐ महशर वालों अर्श के नीचे आ जाओ। कौन लोग? जो मेरे महबूब की अहले बैत से मोहब्बत करते थे, वो अर्श के नीचे आ जाओ, क्योंकि यहाँ दस्तरखान लगा हुआ है और पंजतन पाक बैठे हुए हैं। और जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, आज वो अहले बैत के साथ दस्तरखान पे बैठकर अल्लाह तुम्हारी मेहमानी कर रहा है। खुदा मेजबान है और तुम क़यामत के दिन मेहमान हो। जब लोग नफ्सी नफ्सी कहेंगे, लोग माँ को ढूंढेंगे, बाप को ढूंढेंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की खुदा मेजबानी फरमाएगा। मेजबान खुदा होगा, मेहमान बंदे होंगे। बंदों में भी सब बंदे नहीं जो दुनिया में अहले बैत से मोहब्बत करते थे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम और आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं? क्या हम और आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं? तो मेरे हर जवान का, मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद हैं, उनका जवाब होगा क्यों नहीं मौलाना, क्यों नहीं सैयद साहब, हम तो जरूर मोहब्बत करते हैं। मैंने पूछा मोहब्बत की निशानी क्या है, कैसे मोहब्बत करते हो? तो कोई कहेगा हम मुहर्रम के 10 रोजा प्रोग्राम तो करते हैं ना, हम शरबत तो बनाते हैं ना, हम खिचड़ी की न्यास तो दिलाते हैं ना, नान खटाइयाँ तो तकसीम करते हैं ना। मैं कहता हूँ बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, आप जरा गौर फरमाएं, रसूलुल्लाह का खून इन लोगों की रगों में है जिनके चारों के नाम मैंने लिए। आप तवज्जो करें, मेरे इमाम फरमाते हैं खून खैरुल रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलोस सीनत पे लाखों सलाम। रसूलुल्लाह का खून उनकी रगों में है। अब आप मुझे बताएं, पूरी कायनात को एक पल्ले में रखो, पूरी कायनात को एक पल्ले में रखो और रसूलुल्लाह के खून का एक कतरा एक पल्ले में रखो। क्या पूरी कायनात रसूलुल्लाह के खून के कतरे का मुकाबला कर सकती है? नहीं कर सकती। तब आपसे पूछता हूँ, हसन पाक की रगों में हसन का खून नहीं, रसूलुल्लाह का खून है। हुसैन पाक की रगों में रसूलुल्लाह का खून है। सैयदा फातिमा की रगों में रसूलुल्लाह का खून है। अली के मुर्तजा की रगों में इस एतबार से रसूलुल्लाह का खून है कि दोनों एक दादा की औलाद से है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया तुम लोग अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनी से हो, मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम है, यानी हम दोनों अलग नहीं है। अब आपसे पूछता हूँ, जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा हो, मेरे आका का कायतुल मुरसलीन का खून दौड़ रहा हो, अल्लाह अकबर, उस शहादत हुसैन को अगर हम शरबत और खिचड़े पर तोड़ रहे हैं तो बताओ हम किस कदर नादानी कर रहे हैं। शरबत तकसीम करो, मना नहीं है, बहुत सवाब मिलेगा। खिचड़ा बनाओ, न्यास करो, मना नहीं है, बहुत सवाब मिलेगा। ये मोहब्बत की अलामत है, ये हकीकत मोहब्बत नहीं है। एक होती है अलामत और एक होती है हकीकत। हकीकत और अलामत में फर्क क्या होता है, आज उसको समझ लें। मिसाल के तौर पर ये आपके इलाके का नाम क्या है? अधर्मो, हल्दर मऊ से अगर आपको बहराइच शरीफ जाना है तो यहाँ पर एक पत्थर लगा है, बहराइच इतने किलोमीटर। अब कोई बंदा कहे हल्दर मऊ में ये पत्थर देखकर कि बहराइच आ गया, तवज्जो करना,
میں بات بہت اختصار سے کر رہا ہوں، بہت اختصاری سے کرنا ہے کیونکہ ہمیں وقت پہ اپنی منزل پر آگے کے پروگرام کی طرف پہنچنا ہے۔ لیکن آپ سوچیں، حلدر میں ایک پتھر دیکھا، بہرائچ کتنے کلومیٹر، بہرائچ پر نظر پڑی، کلومیٹر پر نظر نہیں پڑی، اور کہا آ گیا بہرائچ، پوری زندگی بہرائچ پہ گھومتا رہے گا، کیا کبھی اس کو غازی سالار کا آستانہ ملے گا؟ اس علاقے میں حلدر میں گھوم کر کے ملے گا یہ بہرائچ ہے، یہ بہرائچ ہے؟ نہیں ملے گا، مر جائے گا، نہیں ملے گا۔ غازی صاحب کا آستانہ اس کو نہیں ملے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے علامت شہر کو حقیقت شہر سمجھا ہے نا، علامت شہر کو حقیقت شہر سمجھا، کیونکہ علامت شہر الگ ہے اور حقیقت شہر الگ ہے۔ بات تھوڑی سی سر پہ سے جا رہی ہوگی تو میں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ علامت مطلب سائن بورڈ اور حقیقت مطلب منزل، ٹھیک؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ یعنی وہ پتھر جو منزل تک لے جاتا ہے، جس کو سنگ میل بھی کہتے ہیں، ٹھیک؟ وہ پتھر نشان سے لے جاتا ہے آپ کو منزل تک، تو نشانی کو اگر آپ منزل سمجھ کر رک گئے تو کیا ہوگا؟ ناکام ہو جائیں گے، منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ شربت، یہ کھچڑا، یہ گھروں کے جھنڈے، یہ نعت کی محفل، یہ 10 روزہ محرم کی محفل، یہ ذکر حسین، یہ نعرے، بڑا خوبصورت نعرہ مولانا کفیل انور صاحب لگاتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ لوگ علی علی کہتے ہیں، لوگ صدیق صدیق کہتے ہیں، لوگ خلفاء کے نام لیتے ہیں، رسول اللہ کے نام لیتے ہیں، علی کے مرتضیٰ کے نام لیتے ہیں، حسن مصطفیٰ کے نام لیتے ہیں، لیکن یہ نعرے حقیقت محبت نہیں ہے، یہ علامت محبت ہے۔ یہ جھنڈے حقیقت محبت نہیں ہے، یہ علامت محبت ہے۔ یہ محفلیں حقیقت محبت نہیں ہے، یہ علامت محبت ہے۔ علامت حقیقت تک پہنچاتی ہے، لیکن جو علامت پہ رک جائے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ سنیو اے میری قوم کے جوانوں، آپ اور ہم علامت پہ رک گئے، اس لیے حقیقت تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، اور جنت پہ رسول اللہ کا ساتھ علامت والوں کو نہیں ملے گا، حقیقت والوں کو ملے گا۔ اللہ اکبر! اب نبی کے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو علامت پہ مت رکو، حقیقت کی طرف آؤ۔ آپ کہیں گے حقیقت محبت اہل بیت کیا ہے؟ تو میں کہوں گا وہ ہاتھوں میں ناروں کا نام حقیقت محبت اہل بیت نہیں، ہاتھوں میں کڑوں کا نام حقیقت محبت اہل بیت نہیں، لباس کے کلر کا نام محبت اہل بیت کی حقیقت نہیں، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر! حقیقت وہ ہے جس کے لیے اہل بیت کے بچے بچے نے اپنی جان قربان کی، اپنا وطن قربان کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آپ کہیں گے وہ کیا چیز تھی؟ وہ کیا چیز تھی جس کے لیے وہ قربان ہو گئے؟ اب گفتگو کا اصل عنوان آتا ہے اور اسی پہ بات مکمل ہوتی ہے۔ اگر کسی جوان کے دل میں یا میری کسی بہن کے دل میں میری گفتگو اتر گئی تو میرا اتنی دور سے آنا میں سمجھوں گا کہ کامیاب ہو گیا، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، تھوڑی دیر دل جمعی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن لو۔ آپ تقریر نہیں سن رہے ہیں، یہ کسی کے دل کا درد سن رہے ہیں، یہ کسی کی آہو پکار سن رہے ہیں، یہ کسی کی داستان حقیقت سن رہے ہیں۔ سن لو، آخر پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جہاں رکے ہوئے ہیں وہ علامت ہے، حقیقت کیا ہے؟ اہل بیت نے جس کے لیے جان دی، اس پہ جان دینا یہ محبت کی حقیقت ہوگی، اس کی قدر کرنا یہ محبت کی حقیقت ہوگی، انہوں نے جس سے محبت کی اس سے محبت کرنا یہ محبت کی حقیقت ہوگی۔ آپ کہیں گے وہ کیا چیز تھی؟ میں کہوں گا آپ نے کربلا نہیں سنا، کربلا تو آپ ہر سال سنتے ہیں، کیا دل بہلانے کو سنتے ہیں؟ کیا ٹائم پاس کو سنتے ہیں؟ کیوں آپ نے حقیقت میں توجہ نہیں کی؟ آپ دیکھیں، ایک طرف دھیان دینا، ایک طرف علی اکبر جیسا شہزادہ ہے، میں شہزادہ علی اکبر، میرا مالک، میرا مولا، میرا مرشد، میرے امام کا شہزادہ، امام ابن امام،
شہزادہ علی اکبر کا جب میں تصور کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ 18 سال کا بیٹا امام حسین کا، مائیں اور اگر بہنیں موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی بھی آپ کی بھی۔ اولاد والے ہو، اگر جلسے میں صرف ہنسی مذاق اور ہلڑ بازی کرنے آئے ہو تو بات الگ ہے، لیکن اگر حقیقت میں ذکر حسین سننے آئے ہو تو ذرا توجہ کرو۔ تم بھی اولاد والے ہو اور اللہ کے کرم اور عطا سے خدا نے مجھے بھی اولادیں دی ہیں۔ جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوتا ہے اس سے توقعات بڑھتی چلی جاتی ہے، اس سے آس بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ بیٹا بڑھاپے کی لاٹھی ہوتا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، بیٹوں سے آگے نسل چلتی ہے۔ لیکن ذرا غور تو کرو، کسی کا بیٹا دادی کے ہم شکل، کسی کا بیٹا دادا کے ہم شکل، کسی کا بیٹا چچا کے ہم شکل، کسی کا بیٹا ماموں کے ہم شکل، لیکن مولا حسین اللہ نے آپ پہ کتنا کرم کیا تھا کہ آپ کا بیٹا اللہ اکبر کسی اور کے ہم شکل نہ تھا۔ یا اے امام، آپ کا بیٹا آپ کے نانا محمد الرسول اللہ کے ہم شکل۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب لوگ علی اکبر کے دور میں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ منورہ آتے تھے تو یوں کہتے ہوئے آتے تھے، چلو رسول اللہ کے مزار پہ حاضری بھی دے دیں گے اور علی اکبر کو دیکھ کر ایک اندازہ کر لیں گے کہ حسن رسول کیا تھا۔ اس لیے کہ علی اکبر تصویر مصطفیٰ ہے، علی اکبر تنویر مصطفیٰ ہے، علی اکبر کا حلیہ رسول اللہ کے حلیے سے ملتا جلتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کا بیٹا تصویر مصطفیٰ ہو، جس کے چلنے سے رسول اللہ کا چلنا یاد آتا ہو، جس کے اٹھنے بیٹھنے سے رسول اللہ کا اٹھنا بیٹھنا یاد آتا ہو، ایسا علی اکبر جیسا بیٹا مجھے بتاؤ، کیا کائنات قربان کر کے بچا لیا جاتا تو یہ سستا سودا نہ تھا؟ پوری کائنات قربان کر دیتے، علی اکبر کو بچا لیتے، تو بولو یہ سستا سودا نہ تھا؟ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے غور کر کے بتائیں، اللہ اللہ، اگر کوئی پیر کے ہم شکل ہو اس کی اتنی تعظیم ہوتی ہے، کوئی کسی بزرگ کے ہم شکل ہو اس کا اتنا احترام ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ جو شہزادہ رسول اللہ کا ہم شکل ہو اس کا احترام کتنا ہوگا، مدینے والے اس کی تعظیم کتنی کرتے ہوں گے۔ لیکن حسین نے بتایا، ایک طرف علی اکبر ہے، توجہ کرنا، ایک طرف علی اکبر ہے اور دوسری طرف اللہ کا دین ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے، ایک طرف علی اکبر شہزادہ ہے۔ اب حسین کو قدرت کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، حسین میرا دین بچائے گا یا علی اکبر بچائے گا؟ دونوں میں سے تجھے پیار کس سے زیادہ ہے؟ میرے دین سے پیار ہے یا بیٹے علی اکبر سے پیار ہے؟ حسین پاک اللہ کے دین کو بچانے کے لیے علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیتے ہیں، اور کس شان سے قربان کرتے ہیں؟ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہوئی، امام عالی مقام نے اپنے بیٹے علی اکبر کے سینے سے جب نیزہ کھینچا تھا تو نیزے کی انی پر علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل کر آ گیا تھا، علی اکبر کا دل باہر آ گیا تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین پاک نے بتایا مجھے اپنے بیٹے علی اکبر سے زیادہ اللہ کے دین کی اہمیت ہے، میں اپنے جوان بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے تو دیکھ سکتا ہوں، اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے دین کو مٹتا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ محبت اللہ کے دین سے تھی۔ اب آپ مجھے بتاؤ، او اہل بیت سے محبت کے دعوے داروں، کیا یہی محبت اللہ کے دین سے ہمیں ہے؟ اللہ کے دین سے ہمیں ہے۔ حسین پاک کے لیے تو ایک طرف علی اکبر ہے اور ایک طرف اللہ کا دین ہے۔ حسین علی اکبر قربان کر رہے ہیں، اللہ کا دین بچا رہے ہیں، اور ہمارے پاس روزانہ ہم سے امتحان ہوتا ہے۔ ایک طرف اللہ کا دین ہے، ایک طرف ہماری نیند ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے، ایک علی اکبر نہیں ہے ایک دوسری طرف، بلکہ کتنی علی اکبر نہیں، کتنی حقیر چیز ہے، کتنی حقیر۔ دین ایک طرف اور نیند ایک طرف۔ نیند کی اوقات کیا ہے علی اکبر کی ہے ذات کے سامنے؟
علی اکبر ایک طرف اور دین ایک طرف، حسین نے علی اکبر قربان کر کے دین بچایا، اور ہمارے پاس ایک طرف دین، ایک طرف فجر کے وقت نیند۔ اب دین آواز دیتا ہے مجھے بچا، نیند کہتی ہے مجھے بچا۔ سچ بولنا، کس کو بچاتے ہو؟ کس کو بچاتے ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں، اگر فجر کی نیند میں بستر چھوڑ کر اٹھتے ہو تو گویا اپنا دین بچاتے ہو، اور اگر بستر چھوڑ کے نہیں اٹھتے، فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہو، تو گویا کہ اپنی نیند بچانے کے لیے معاذ اللہ دین کی قربانی دیتے ہو۔ انہوں نے دین بچانے کے لیے علی اکبر کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، اور ہم نیند بچانے کے لیے دین کے ستون کو قربان کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن رسول اللہ حسین پاک کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، خدا کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ جب تم جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے، یاد رکھنا جب تک رسول اللہ سے شفاعت کی بھیک نہ مانگو گے کبھی جنت نہیں مل سکتی۔ اس دن تو ابراہیم خلیل کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب خلیل کو حاجت ہوگی تو مجھے اور آپ کو کیوں حاجت نہ ہوگی؟ آپ اور ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے جائیں گے۔ فجر کی نماز میں بستر پہ پڑے رہ کر کے سونے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جانے والوں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں اپنے کھیل کود اور کاروبار میں نمازوں کو ترک کرنے والوں، جس وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک لینے جاؤ اور اس وقت رسول اللہ فرما دے او مکار جھوٹے، او منافق، میرے حسین نے تو بیٹا قربان کر کے، نامعصوم علی اصغر قربان کر کے، اپنی جان قربان کر کے، اپنا خاندان قربان کر کے اللہ کا دین بچایا تھا، اور تو نے دین کو نیند پہ قربان کیا تھا، تو نے تجارت پر دین قربان کیا تھا، تو نے بے پردگی پر دین قربان کیا تھا، تو بتاؤ حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر ناراض ہو کر چہرہ پھیر لے، حضور اگر ناراض ہو کے چہرہ پھیر لے، کس کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگو گے؟ وہاں تو ماں بھی اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی، وہاں تو باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا، وہاں رشتے ناتے کوئی کام نہیں آئیں گے، وہاں دوست و دشمن بنیں گے، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں تو صرف رسول اللہ فریاد سننے والے ہوں گے، وہاں تو مدد کرنے والے، خدا کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے اللہ کے رسول ہوں گے۔ میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کرو، میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے حال پہ رحم کرو۔ نماز کو چھوڑ کر تم خود ساختہ قادری، برکاتی، نقشبندی، سہروردی، رضوی، اشرفی، مداری، وارشی، خدا جانے کیا کیا بن سکتے ہو، لیکن نماز کو چھوڑ کر اللہ کی عدالت میں تم اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، اللہ کی عدالت میں اپنا مکمل دین ثابت نہیں کر سکتے۔ کہاں جا رہے ہو؟ امام علی مقام میں دین بچانے کے اتنی بڑی قربانی دی، اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ اہل بیت سے محبت وہ نہیں ہے جس کا مطالبہ میرے آقا نے فرمایا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے آج ہمارے گھر کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، گلے میں دوپٹے لٹکا کر کے بے پردہ گھر کی بیٹیاں گھومتی ہیں، بیویاں گھومتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہے، ولیمے میں جاتی ہے، شادی میں جاتی ہے، لیکن کوئی باپ منع نہیں کرتا کہ بیٹی تو بغیر دوپٹے کے کیسے، کوئی بھائی منع نہیں کرتا بہن تو بغیر دوپٹے کے کیسے، کوئی شوہر منع نہیں کرتا کہ تم بغیر دوپٹے کے کیسے، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو فیشن ہے، پرانے دور کی بات بند کرو۔ لیکن یاد رکھنا فیشن پہ وہ چلے گا جس کا تعلق کربلا سے نہیں، جس کا تعلق کربلا
سے ہوگا، وہ فیشن پہ نہیں جائے گا، وہ تو کربلا کی نقش قدم پہ چلے گا، کربلا کے پیغام پہ چلے گا۔ آپ کو بتاؤں میدان کربلا میں کیا ہوا تھا، میدان کربلا میں کیا ہوا تھا، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں اپنی بہنوں سے بھی بتانا چاہتا ہوں کربلا میں کیا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں امام علی مقام، امام حسین کی جب شہادت ہو گئی، امام علی مقام کی جب شہادت ہو گئی اور سب لوگ کربلا میں شہید ہو گئے، سب کی شہادتیں ہو گئی، اللہ اکبر، علی اصغر بھی چلے گئے، محمد قاسم بھی چلے گئے، عباس بھی چلے گئے، سارے شہزادے جب شہید ہو گئے، امام علی مقام بھی شہید ہو گئے، تو یزیدیوں نے اللہ اکبر بیویوں کے خیمے جلا دیے، جن خیموں کے اندر بیویاں تھیں وہ خیمے جلا دیے، اور اللہ اکبر جب خیمے جل رہے تھے تو بیویوں کے دوپٹے تک چھین لیے، بیویوں کی چادریں تک چھین لی، اللہ اکبر۔ استاد زمن حضرت مولانا حسن بریلوی نے ایک اپنی کتاب آئین قیامت میں بھی لکھا، جس کی تصدیق امام احمد رضا نے کی، کہ بیویوں کی چادریں تک چھین لی گئی، اللہ اکبر۔ جب بیویوں کی چادریں چھین لی گئی تو پتہ ہے جن کے گھر کے اندر جبریل امین کی اجازت کے بغیر نہ آتے تھے، جن کا احترام یہ تھا کہ چاند و سورج بھی جن کے دوپٹے کی طرف نظر نہ کرتے ہوں، جن کی چادروں کی طرف نظر نہ اٹھاتے ہوں، وہ مقدس بیویاں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں، وہ مقدس خواتین اللہ اکبر جنہوں نے اپنا گھر چھوڑ کر کبھی آنگن نہیں دیکھا تھا آج سے پہلے، جب ان کی چادریں ظالم یزیدیوں نے چھین لی، ان کے زیورات چھین لیے گئے، تو سیدہ زینب بے چین اور بے قرار ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ کی پرورش میں تربیت پانے والی زینب بے قرار ہو گئی، جلتے ہوئے خیمے کا ایک کپڑا لیا اور اس کو ریت میں بجھایا، اور ریت میں بجھا کر وہ کپڑا خیمے کی تناب، وہ جو خیمے کا کپڑا تھا وہ اپنے سر پہ ڈال لیا اور فرمایا اے نبی کے گھر کی بیٹیوں، اے نبی کے گھر کی بہوؤں، اگرچہ ہماری چادر چھین لی گئی ہے، یہ خیمے کے ٹکڑے کو بجھا کر کے اس کو سر پہ رکھ کر اب بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپا لو، تاکہ تمہارے سر کے بالوں پر اجنبی مردوں کی نظر نہ پڑنے پائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چادریں چھن گئی تو خیمے کے جلے ہوئے ٹکڑوں سے ان لوگوں نے اپنا سر چھپایا۔ آج اپنے گھر کی بیٹیاں 3-3, 4-4, 5-5 ہزار کا ڈریس خرید رہی ہے، میچنگ دوپٹے والے، لیکن بالوں کی حفاظت نہیں کر رہی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امام علی مقام کے سینے پر یزیدیوں کے تیر چلتے تھے، امام علی مقام کے جسم پر یزیدیوں کے تیر چلتے تھے، لیکن اے نام نہاد حسینیوں، جب تم نماز ترک کرتے ہو تو یہ نماز ترک کرنے کا تیر حسین کے جسم پر نہیں، حسین کے دل پہ چلتا ہے۔ جو کام قبر انور میں بھی حسین کے دل کو چھلنی کرے، اس قوم کو حسینی کہلانے کا حق کیا؟ یزید اور بے نمازیوں میں فرق کیا رہا؟ وہ تو جسم پہ تیر چلا رہا تھا، تم دل پہ تیر چلا رہے ہو۔ وہ جسم پہ تیر چلا رہا تھا، تم نشہ کر کے دل پہ تیر چلا رہے ہو۔ امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ اسی دین کے لیے میں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی تھی۔ جب تم کسی لڑکی کو بھگانے کا پلان بناتے ہو، جب تم کسی لڑکی سے فون پر ناجائز اور حرام گفتگو کرتے ہو، اس وقت مولا حسین پاک کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دین کو کھلونا بنا دیا، دین کو کھلواڑ بنا دیا۔ اگر علماء اصلاح کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہو، ان کی بے عزتی کرتے ہو، ان کی بے حرمتی کرتے ہو، علماء کو 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہو۔ میرے عزیز، عالم 2 کوڑی کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نائب رسول ہوتا ہے۔ اگر وہ عالم ربانی ہے تو نائب رسول ہوتا ہے۔ جو علماء کی توہین کرتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ بھی نہیں آئے گا۔ خدا کے لیے ایک دن موت ہے، موت۔ اے میرے بھائی، تو کب تک جوان رہے گا؟ اے میرے بھائی، کب تک تو زندہ رہے گا؟ کب تک تو دولت کے نشے میں رہے گا؟ کب تک تو مال کے نشے میں رہے گا؟ کب تک تو قوت
کے نشے میں رہے گا۔ میرے عزیز، اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، تو کب تک رہے گا؟ اللہ نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا، تو کب تک رہے گا؟ اللہ نے زمین پہ بنا جنت بنانے والے شداد کو خود کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کو مار کر کے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ فرعون، نمرود، حامان، شداد، سب کے قصے تمام ہو گئے۔ تب بھول بھلیا، تاج محل، لال قلعے بنانے والے قبروں میں چلے گئے، قبروں کے نشان مٹ گئے، قبروں کے نشان ختم ہو گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ برج خلیفہ بنانے والے جیسے بادشاہ کی قبر بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہے۔ یزید کی قبر کہاں ہے؟ اس کے آوان و انسان کی قبر کہاں ہے؟ کچھ عطا پتہ نہیں چلتا۔ میرے بھائی، ایک دن تیرے جسم کا رشتہ بھی تیری روح سے ٹوٹ جائے گا۔ نہ تیری جوانی ہوگی، نہ جوانی کا غرور ہوگا، نہ تیری دولت ہوگی، نہ تیری دولت کا گھمنڈ ہوگا۔ ہاں ہاں، اگر آج تو جوانی اور دولت کے نشے میں امام حسین کے پیغام کے خلاف، ان کے نانا جان کے پیغام کے خلاف اگر زندگی گزار رہا ہے تو ایک دن تجھے موت آئے گی، دولت بھی نہیں ہوگی، دولت پہ لوگ ہوج موج کریں گے، مال بھی نہیں ہوگا۔ ہائے کیا بے بسی ہے، ہائے کیا بے قسی ہے۔ جب انسان مرتا ہے، اس کو موت آتی ہے تو وہ خود سے نہا بھی نہیں سکتا جب تک دوسرے نہ نہلائے، وہ خود سے کفن بھی نہیں پہن سکتا جب تک کہ لوگ کفن نہ پہنائے۔ کتنا اتراتے ہو اپنی جنس پر، کتنا اتراتے ہو اپنی ٹی شرٹ پر، کتنا اتراتے ہو اپنی قیمتی گاڑیوں پر، کتنا اتراتے ہو اپنے بنگلوں پر، اپنے گھروں پر، نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر والی فلمیں دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے غزلیں سننے والوں، گندے مناظر دیکھنے والوں، قبر کی پہلی رات یاد کرو۔ اللہ اکبر، وہاں ہوگا کیا؟ کوئی کام نہیں آئے گا میرے بھائی۔ یہ جو تمہیں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو تمہیں تھپکیاں دی جاتی ہے نا، ارے تم تو جنتی ہو، تم تو جنتی ہو، تم تو جنتی ہو، یہ ساری باتیں جو ہے وہ بس ایک تھپکیوں کی طرح ہے، ایک تسلی کی طرح ہے، ورنہ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم ایک بار سبحان اللہ کہہ کے جنت حاصل کر لو۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ معاذ اللہ تم صرف نعرے لگا کے جنت حاصل کر لو۔ میرے عزیز، اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا نہ جاتا۔ جنت اتنی سستی ہوتی، اللہ اکبر، اصحاب رسول کو کہ وجود کو چلی نہ کیا جاتا۔ جنت اتنی سستی ہوتی، ارے پیدا ہوتے ہی جس حسن و حسین کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا تھا، وہ حسین کربلا تک کیوں آئے تھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جنت کی سرداری مجھے مفت میں نہیں ملی ہے، اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے تب کہیں جا کر جنت کی سرداری ملتی ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ گانے بھی سنیں گے، جنت ہاتھ سے نہیں جاتی، شراب بھی پیئیں گے، جنت ہاتھ سے نہیں جاتی، زنا بھی کریں گے، جنت ہاتھ سے نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے، یہ دجل ہے۔ نہ جنت اتنی مشکل ہے جتنا کہ تبلیغی جماعت والے بیان کر رہے ہیں، اور نہ جنت اتنی آسان ہے جتنا کہ تم بیان کر رہے ہو۔ جنت اللہ اکبر خدا کے کرم سے ملنی ہے، خدا کی عنایتوں سے ملنی ہے۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ تو فرمائیں ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں۔ آپ موت کو یاد کرو۔ آج ہر جوان جس کے موبائل کے اندر مشکل پاسورڈ کے ساتھ جو گندگی بھری ہوئی ہے، ماں سے چھپا لو گے، باپ سے چھپا لو گے، بھائیوں سے چھپا لو گے، کیا اپنے نبی سے بھی چھپا لو گے؟ کیا اپنے خدا سے بھی چھپا لو گے؟ آج سود کے دھندے کر رہے ہو، انٹرسٹ کے دھندے کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، وہ سود جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھا لیا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ آپ کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم میں کروڑپتی بننے کے چکر میں جوا کھیل رہے ہو، حرام کاروبار کر رہے ہو۔ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ تو سب یزیدیت ہے۔ حسینی کہلا کر یزیدیت کر رہے ہو۔ آج توبہ کر لو، آج پلٹ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا۔ ایک حدیث پڑھ کے اس پہ کچھ تبصرہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، بات مکمل سنیں۔
اور میں رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے کم و بیش 1400 سال کے بعد اتنی دیر سے ہم دنیا میں آئے، کم و بیش کب؟ 1400 سال کے بعد۔ آئیے ذرا اس بندے کی زندگی سنیں جس نے رسول اللہ کے دور میں جنم لیا تھا، جو حضور کے دور میں پیدا ہوا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے میں ایک جوان آتا ہے، دیہاتی جوان ہوتے ہوئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ حضور علیہ السلام کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ جب میرے آقا کسی کو روتا ہوا دیکھتے تو تڑپ جاتے، آقا کسی کو روتا ہوا دیکھتے تو بے چین ہو جاتے تھے۔ ایک دیہاتی کے آنکھ میں رسول اللہ نے آنسو دیکھے اور آنسو دیکھ کر کے اس سے پوچھا، اے جوان تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے باپ کا آج انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا ہے آقا، اور دیہات ہونے کی وجہ سے، دیہات میں رہنے کی وجہ سے میرے باپ کو کوئی غسل دینے والا نہیں ملتا، میرے باپ کو کوئی کفن پہنانے والا نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس نے عرض کی، آقا نہ میرے باپ کو کوئی غسل دیتا ہے نہ کوئی کفن پہناتا ہے، یا رسول اللہ اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے کریم آقا نے کرم فرمایا اور اس جوان سے کہا، ایک کام کر، ابو بکر و عمر کو ساتھ لے جا، سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو حکم دیا، تم دونوں جاؤ اور جا کر اس کے باپ کو غسل دو، کفن پہناؤ، اور ساری وہ رسومات جو آخری رسومات ہوتی ہے اسلام کے اعتبار سے اس کی ادا کرو۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسی ہستیاں اس کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے لیے تشریف لے گئی۔ جب یہ دونوں اس دیہات میں پہنچے تو غسل دینے کے لیے جیسے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، جیسے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کیوں کھسک گئی؟ کیونکہ جب انہوں نے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ وہ مرنے والا جو مرا تھا اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا۔ خنزیر اور سور سمجھتے ہیں نا، کالا خنزیر کیسا لگتا ہوگا، جسم انسان کی طرح، منہ کالے سور کی طرح۔ دونوں نے جلدی سے چادر ڈال دی۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ حدیث پاک ہے۔ علامہ عثمان ابن حسن نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ اللہ اللہ، میں کوئی کہانی قصے کا جو ہے وہ معاذ اللہ روادار نہیں، میں آپ کے سامنے اس وقت روایت پیش کر رہا ہوں۔ رحم کر لو اپنے آپ پر، اپنے آپ پہ رحم کر لو مسلمانوں۔ اللہ نے یہ زندگی عیش کے لیے نہیں، آرام کے لیے نہیں، پاپ کے لیے نہیں، جرائم کے لیے نہیں، زبانی جمع خرچ کے لیے نہیں دی۔ اللہ نے اس زمین پہ ہمیں بھیجا۔ قرآن کہتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تمہیں جو موت اور زندگی پیدا کی ہے اس لیے پیدا کی تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہاری جانچ کریں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی اچھے عمل کے لیے ہے، کیرم کلبوں کے لیے نہیں، گالی گلوچ کے لیے نہیں، فلم اور سیریل کے لیے نہیں، عورتوں کے ساتھ پینٹنگ کرنے کے لیے نہیں، حرام لقمے کے لیے نہیں، آوارہ گردی کے لیے نہیں، اچھے عمل کے لیے آئے ہو زمین پر، اچھا عمل کرو۔ صدیق و فاروق نے جب اس شخص کا منہ کالے سور اور خنزیر کی طرح دیکھا، جلدی سے چادر ڈال دی، دونوں رو پڑے، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا۔ آج عذاب کی باتیں سن کر لوگ مسکراتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، سب کا اپنا اپنا ذوق ہے، لیکن وہ لوگ جو سچے رسول کو سچا مانتے تھے، ان کی تعلیم کو سچا مانتے تھے، ان کی آنکھوں میں عذاب کی آیتیں سن کر، عذاب کا ذکر سن کر آنسو آتے تھے، ان کو اپنی آخرت یاد آتی تھی۔ اللہ اکبر، دونوں نے چادر ڈال دی، چادر ڈال کے ایک قاصد بھیجا، یا رسول اللہ اس کا منہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، اس کا منہ تو کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، حضور ہم اس کو غسل کیسے دیں گے، اس کو کفن کیسے پہنائیں گے؟ جب یہ حادثے کی خبر اللہ کے رسول کو ہوئی تو میرے آقا بنفس نفیس خود چل کر تشریف لائے اس دیہات میں، اس کا منہ دیکھا، حضور نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا اس کا منہ درست کر دے، اس کا منہ سیدھا کر دے،
اللہ کے رسول کا دعا کرنا تھا کہ اس کا منہ سیدھا ہو گیا، صحیح انسانوں کی طرح ہو گیا، پھر اس کو غسل دیا گیا، پھر اس کو کفن پہنایا گیا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد کسی نے دھیرے سے کہا ارے پہلے تو اس کا منہ سور کی طرح ہو گیا تھا، دفن کرنے سے پہلے ذرا چیک تو کر لو، ذرا دیکھ تو لو کہ ابھی کیسا ہے اس کا منہ، کیونکہ رسول اللہ کی دعا سے تو ٹھیک ہو گیا تھا، اب اس کا منہ کیسا ہے نماز جنازہ کے بعد۔ اب کفن ہٹایا گیا، جب دیکھا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا منہ پہلے کی طرح پھر کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح پھر ہو گیا۔ صحابہ رو پڑے، اللہ کے رسول بھی رو پڑے، کیونکہ کسی کا منہ جنازے میں بگڑ جائے کتنی افسوس کی بات ہے نا۔ اللہ اکبر، بیماری کی وجہ سے کسی کے منہ پہ سیاہی آ جاتی ہے تو گھر والے شرمندہ ہو جاتے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ میرے امام نے فرمایا مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ اللہ رحم کرے، آج چھپ چھپ کے تو گناہ کر رہے ہو، پتہ نہیں جنازے میں چہرے کیسے نظر آئیں گے، پتہ نہیں قبروں میں چہروں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے جب دیکھا، صحابہ مصطفیٰ نے دیکھا، اس کا منہ پھر سے کالے سور کی طرح ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا آقا اس کا منہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلایا اور فرمایا اے جوان، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، میرا اللہ کسی کو بے گناہ سزا نہیں دیتا، تو ہی بتا تیرے باپ کے کرتوت کیا تھے، تیرا باپ کرتا کیا تھا جس کی وجہ سے جنازے میں اس کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا۔ اس لڑکے نے، اس جوان نے کہا یا رسول اللہ، میرا باپ جب نماز کا وقت آتا تھا تو سو جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ نماز میں غفلت کرتا تھا، سستی کرتا تھا۔ تب میرے آقا نے فرمایا اے لوگو، جو نماز میں سستی کرے گا جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا اور وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح۔ نماز میں سستی کرنے والوں کا منہ قیامت کے دن کالے سور کا ہوگا۔ آپ سے پوچھنا ہے، دوسروں سے نفرت کرتے کرتے کیا خود سے نفرت کرنے لگتے؟ نفرتوں کے سفیر بنتے بنتے کہ اپنے آپ سے بھی محبت نہ رہی؟ جب اللہ کے رسول کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جب اللہ کے رسول کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جب اللہ کے رسول کے کہنے پہ اسلام کو سچا دین مانا، تو حضور ہی کہہ رہے ہیں کہ جو نماز میں سستی کرے گا جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، چہرے پہ پھنسی نکل آئے، چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو آپ کسی محفل میں نہیں جاتے؟ کالج کے لڑکے کالج جانا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ دعوتوں میں جانا، میرے منہ پہ پھنسی آ گئی ہے، جب کالے منہ پہ پھنسی لے کر عوام کی محفل میں نہیں جاتے، چہرے پہ پھنسی لے کر عوام کی محفل میں نہیں جاتے، تو اللہ جب بے نمازی پن کی وجہ سے قیامت میں منہ کالے سور کی طرح کر دے گا، وہ منہ لے کر رسول اللہ کے پاس کیسے جاؤ گے؟ وہ منہ لے کر خدا کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، مجھے معاف کرنا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، ہزاروں کا مجمع ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس میں عشاء پڑھ کے آئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو جلسہ کر کے جا کر فجر پڑھیں گے؟ عشاء پڑھے بغیر آئے، مغرب پڑھے بغیر آئے، عصر پڑھے بغیر آئے، ظہر پڑھے بغیر آئے، فجر پڑھے بغیر آئے، اور جب جائیں گے ایسے سوئیں گے کہ فجر کی نماز بھی ترک کر دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں میرے بھائی، ہم کس کا برا کر رہے ہیں؟ آج آپ لوگ کہتے ہیں مولانا روزی نہیں چل رہی ہے، بچی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، کیوں؟ کیا ہو گیا؟ کسی نے کچھ کر دیا، کسی بیٹی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے، کسی نے کچھ کر دیا، روزی نہیں چل رہی ہے، کسی نے کچھ کر
دیا, بچہ غدار ہو گیا, کسی نے کچھ کر دیا, بہو منہ چلا رہی ہے, کسی نے کچھ کر دیا, گھر میں سکون نہیں ہے, کسی نے کچھ کر دیا. میرے بھائی سچ کہوں, صرف 2% لوگوں کو کسی نے کچھ کیا, باقی 98% لوگوں نے اپنے آپ ہی کو کچھ کیا. اس لیے کہ جب رسول اللہ نے فرما دیا جو نماز چھوڑ دے اس کی روزی سے برکت ختم ہوتی ہے. آپ بتاؤ تو صحیح, جادوگر کے جادو سے برکت گئی کہ تیرے بے نمازی پن کی وجہ سے برکت گئی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز چھوڑ دے اس کی نیند سے سکون چلا جاتا ہے. تو جادو کی وجہ سے تیرے نیند سے سکون گئی, تیرے نیند سے سکون چلی گئی, یا پھر جو ہے تیرے نیند سے سکون گیا, یا پھر بے نمازی پن کی وجہ سے سکون گیا. آپ کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ بیمار رہتے ہیں. فرمایا گیا جو عصر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کے جسم سے طاقت چھین لے گا. آپ بتاؤ جادو کی وجہ سے جسم کی طاقت گئی یا بے نمازی پن کی وجہ سے گئی؟ سارا کریا کرایا تو ہمارا ہے. ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کیا, کسی نے نہیں کیا, ہم نے کیا, ہم نے اپنا بگاڑا خود کیا. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم گناہ نہ کرو, تم ناشکر پن نہ کرو. آؤ امام علی مقام کے ذکر کی محفل میں آنے والوں, اگر اچھے دن چاہتے ہو, سکون کے دن چاہتے ہو, اطمینان کے دن چاہتے ہو, روزی میں برکت چاہتے ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پلٹو, ایک سچے مسلمان کی طرح زندگی گزارو. عہد کرو آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی, عہد کرو حرام لقمہ نہیں کھائیں گے, عہد کرو چہرے سے داڑھی مڑا کر کے کبھی گٹر میں نہیں پھینکوائیں گے, عہد کرو کسی عورت پر کبھی پاک کی نظر نہیں ڈالیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے اور بندہ یہ سوچ کر نظریں نیچی کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اسی وقت اللہ اس کے لیے جنت نعیم بے حساب لکھ دیتا ہے, اس کو جنت نعیم کا بے حساب مستحق قرار دیتا ہے. سوچو تو صحیح. اور اگر کوئی بندہ کسی عورت پر نظر ڈالے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. آپ اندازہ فرمائیں کہاں ہیں ہم اپنی بگاڑ رہے. گناہ کر کے کسی کو نہ کبھی فائدہ ہوا ہے نہ ہمیں کبھی فائدہ ہو سکتا ہے. ایک آخری بات اور بات ختم. اللہ اکبر, توبہ کر لو, پلٹو, واپس آؤ. گناہ میں سکون نہیں, جہاں گناہ وہاں فنا, بربادی ہے, تباہی ہے, گناہوں سے تباہی اور بربادی. آؤ پلٹ کر آؤ, توبہ کر لو. توبہ کا مطلب کیا؟ اپنے اللہ کو منا لو, اپنے اللہ کو راضی کر لو, خدا کی بارگاہ میں معافی مانگو. آپ کہیں گے نہیں حضرت ہم تو بہت گنہگار ہیں. میں کہتا ہوں ایک بات کہتا ہوں امید کے طور پہ, دیکھو اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. کروڑوں مائیں مل کر ہمیں جو پیار نہیں دے سکتی اس سے زیادہ ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. آپ کہیں گے وہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہ معاف کرے گا. جب قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا منظر شیطان دیکھے گا, شیطان کو پہچانتے ہو نا؟ بولو بھائی شیطان کو پہچانتے ہو کہ نہیں, اس کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا مجرم کون؟ بولو بھائی پہچانتے ہو نا؟ شیطان. جو دنیا میں زنا ہو رہا ہے, پاپ ہو رہے ہیں, جھوٹ ہو رہے ہیں, حرام کاریاں ہو رہی ہے, ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے, کس کے بہکانے سے ہو رہی ہے؟ شیطان کے بہکانے. یہی تو ہے نا, شیطان کتنا بڑا مجرم ہے, کتنا بڑا پاپی ہے نا. لیکن جب قیامت میں اللہ کی رحمت دیکھے گا تو وہ اپنی منڈی, اپنا سر اچکا کر کے وہ بھی بتائے گا کہ میں بھی ہوں. جب سب لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اور شیطان کہے گا اللہ میرا مسئلہ بھی حل کر. اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے معاف کر. کتنا بڑا مجرم, دنیا کا سب سے بڑا مجرم جسے شیطان کہتے ہیں. فرعون کو فرعون کس نے بنایا؟ بولو بھائی شیطان. نمرود کو کس نے برگلایا؟ یعنی بڑے بڑے پاپیوں کو جو پاپی بنائے وہ کون؟ یعنی یہ کہنے کہ دنیا کے بگاڑ کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ شیطان ہے نا. ٹھیک, لیکن وہ بھی کہے گا قیامت کے دن اللہ میرا مسئلہ حل کر. اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے؟ کہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہے گا ٹھیک ہے تجھے معاف کر دیتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے. توجہ کریں, جو خدا شیطان کی معافی کے لیے دروازہ بند نہ کرے. توجہ تو کرے, میرا اللہ کیسا ہے, میرا رب کیسا ہے. جس خدا کو لا الہ الا اللہ کہتے ہو وہ خدا کیسا ہے. فرمائے گا میں تجھے معاف کر دوں گا. ابھی بھی انکار نہیں ہے, لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط؟ یہ ہے کہ اب بھی ایک سجدہ میرے آدم کو کر دے, میں تجھے معاف کر دوں. اب
بھی تیری معافی ہے. یہ روایت میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ امام المتکلمین کی کتاب علامہ نقی علی خوان کی کتاب سے پڑھنے والا حضرت کے والد کی کتاب سے. اللہ فرمائے گا اب بھی تجھے معاف کرتا ہوں، بس میرے آدم کو ایک سجدہ. لیکن جو پھر اللہ تو اللہ ہے، رحمت یوں اعلان کرتا ہے، پھر غیرت کا اظہار یوں کرتا ہے کہ خدا اشارے اللہ فرمائے گا میرے آدم کو سجدہ کر، معاف کر دوں. کتنے بڑے مجرم کو ایک شرط معاف کر دوں گا. لیکن اللہ جب فرمائے گا کہ آدم کو سجدہ کر، وہ کہے گا نہیں کرتا، فرمائے گا جا جہنم. تو جو اللہ شیطان کو موقع دے معافی کے لیے، جو شیطان کو موقع دے وہ ہم کو موقع نہیں دے. ہم تو اس کے محبوب کی امت کی، ہم تو کلمہ پڑھنے والے. الحمدللہ ہم میں کوئی شیطان نہیں ہے، ہم انسان ہیں اور وہ بھی رسول اللہ کی امتی ہیں. معافی مانگ لو، توبہ کرو. توبہ کان کھینچنے گال پیٹنے کا نام نہیں. توبہ کا مطلب کیا؟ اللہ سے عہد کرو اب گناہ نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا گناہ، اور پھر اس پہ قائم رہو. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اتنے بڑے بڑے دنیا کے پاپی لوگوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کو کیا سے کیا بنا دیا، کیا سے کیا بنا دیا. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں بہت بڑے ولی تھے، بہت خوبصورت بھی تھے. فرماتے ہیں میری جوانی کا دور تھا، میں دریا کی سیر کے لیے گیا. جب میں دریا کی سیر کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک جوان آیا، وہ جوان اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی بہت خوبصورت. دونوں آئے دریا کی سیر کے لیے. میں بیٹھا ہوا تھا دریا کی سیر کے لیے، دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. کوئی پارک میں جانا، سیر کے لیے جانا یہ کوئی بری بات نہیں، بزرگان دین جاتے تھے. لیکن لوگوں کے اور ان کے جانے میں فرق کیا تھا کہ لوگ گناہ کرتے تھے، وہ جا کر اللہ کی نشانیوں میں غور کرتے. حضرت ذوالنون مصری بیٹھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا دونوں آئے دریا کے کنارے بیٹھے. اس نے جو ہے وہ اپنا گانے کا بجانے کا آلے نکالے اور بجانے لگے، کھانے کی چیز نکالی کھانے لگے. ذوالنون مصری کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے کھانے کو دیا اور پھر شراب بھری اور شراب پینے لگے اور گانا گانے لگے تو مجھے شراب دیا. میں نے کہا میں شراب نہیں پیتا، یہ حرام ہے ہمارے مذہب میں. جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا اس کا منہ اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو قبر میں قبلے کی طرف نہیں ہوگا، اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا اور وہ قیامت میں اٹھے گا تو اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہوں. اللہ اکبر. فرمایا میرے مذہب میں شراب حرام ہے، ہم شراب نہیں پیتے. اس نے شراب روک لیا اور گانا گانے لگے. جب وہ گانا گا کر بند کر دیے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اے جوان کیا تجھے کوئی گانا آتا ہے، تو گانا گانا جانتا ہے؟ تو میں نے کہا میں اس سے اچھا جانتا ہوں، میں اس سے اچھا جانتا ہوں. گانے کا نام نہیں لے کہا میں اس سے اچھی چیز جانتا ہوں، اس سے اچھا جانتا ہوں. اور کیا جانتا ہے ذرا گا. تو حضرت ذوالنون کہتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی. اور قرآن تو پھر قرآن ہے، جب کوئی دل سے قرآن پڑھتا ہے تو پھر اچھوں کا پیتا پانی ہوتا ہے، دل پگھلتے ہیں. ذوالنون مصری کہتے ہیں جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ نوجوان تو اٹھ کے بھاگ گیا، لیکن اس کے ساتھ جو لڑکی آئی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا ذوالنون ہوں. کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا قرآن ہے اور یہ ہمارے نبی پہ نازل ہوا ہے. اس لڑکی نے کہا میں توبہ کرتی ہوں، کلمہ پڑھتی ہوں، مسلمان ہوتی ہوں، آج کے بعد نہ شراب نہ گانا نہ کسی نوجوان کے ساتھ تنہائی. اور اس کے بعد وہ لڑکی میری نظر سے ہو گئی غائب. توبہ کس نے کرائی؟ کس نے کرائی؟ ذوالنون مصری جیسے ولی نے. کس کو کرائی؟ ایک آوارہ شرابی گانے والی پاپی لڑکوں کے ساتھ گھومنے والی لڑکی کو توبہ کرائی. اور اس لڑکی نے ایک بار توبہ کی پھر وہ چلی گئی کہیں، وہ اس کا اپنا معاملہ تھا، وہ چلی گئی. ذوالنون کہتے ہیں ایک بار میں حج کو گیا، کعبے کا غلاف پکڑ کے میں دعا کر رہا تھا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے،
ایسے میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت آئی اور کعبے کا گلاف پکڑا اور گلاف پکڑ کے کہا مولا تو دیکھتا نہیں مولا، تو سب دیکھنے والا ہے، تو دیکھتا نہیں میرا ہاتھ کہ میں بھوکی ہوں، مجھے کھانے کا انتظام کر، میں تیری مہمان ہوں، میرے کھانے کا انتظام کر۔ تو آواز جانی پہچانی لگی تو میں نے اس طرف توجہ کی تو میں نے کیا دیکھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے لیے کھانے کا انتظام کر۔ آسمان سے جو ہے وہ جنتی پھل اترتے ہوئے میں نے دیکھے، اس نے اس میں سے انگور نکالا، منہ میں ڈالا، اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا بڑی بھی تو کون ہے، تیرا مرتبہ کیا بلند ہے کہ تو ایک آواز لگائے تو جنت کا کھان تیرے لیے اترتا ہے، تو کون ہے؟ تو اس بوڑھی نے کہا مجھے جانتا نہیں ذوالنون، میں تجھے پہچان گئی، مجھے جانتا نہیں۔ ذوالنون مصری نے کہا میں تو تجھے نہیں جانتا، میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا برسوں پہلے دریا کے کنارے سیر کو گئے تھے، ہاں وہاں ایک لڑکا لڑکی آئے تھے پاپ کرنے کے لیے، گانا بجانا شراب گانے کے لیے، ہاں اس لڑکی نے تیرے ہاتھ میں توبہ کی تھی، ہاں تو وہ میں ہی تو ہوں، وہ میں ہی تو ہوں۔ ذوالنون نے کہا تجھے یہ مقام مل گیا، تجھے یہ مرتبہ مل گیا۔ تو اس وقت اس لڑکی نے کہا تمہیں پتہ نہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میرا اللہ وہ ہے جو اس کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کی طرف دوڑ کے آتی۔ میں نے سچی توبہ کی، میرے اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کیا۔ آج ہی کی بات نہیں ذوالنون، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میرے لیے آسمان سے کھانا نازل، یہ ہے سچی توبہ کی برکت۔ آؤ میرے بھائیوں توبہ کرو، گناہوں سے ہجرت کرو، نکلو، بدلو اپنے آپ کو، تبدیل کر لو۔ امید ہے اگر بدل گئے دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی، اور اگر نہیں بدلے، نہیں تبدیل کیا اپنے آپ کو تو یاد رکھنا مرنے کے بعد سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو سچی توبہ کی توفیق دے۔ آج سے عہد کر لو، سردی گرمی بارش کچھ ہو، نماز نہیں چھوٹے گی۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ وما